یہاں پہ ایک ہندا نامی عورت تھی جس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ ضرور لوں گی، میں اپنے باپ کا بدلہ ضرور لوں گی۔ یہاں پہ ہندا کے پاس ایک وحشی نام کا غلام موجود تھا جسے اس بات پہ آمادہ کیا کہ اگر تو تم حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہو تو تمہیں اتنی مال و دولت دوں گی کہ ساری زندگی بیٹھ کے کھاتے رہو گے تو یہ ختم نہیں ہوگی، اور تمہیں غلامی سے بھی آزاد کر دوں گی۔ تو یہاں پہ وحشی کہتا کہ میں اس بات پہ آمادہ ہو گیا، میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے غلامی میں کاٹی تھی، تو میں نے جنگ میں شرکت کی اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار کفار کو جہنم واصل کرتے ہوئے میری طرف بہت تیزی سے روانہ تھے۔ تو ویسے کہتے میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے اچانک وار کر دیا، جو کہ آپ کے جسم مبارک میں یہ نیزہ جو ہے پوست ہو گیا، اور حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے اور شہید ہو گئے۔ جب اس بات کا ہندا کو پتہ چلا کہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو ویسے کہتا ہندا دوڑی چلی آئی اور آ کے مجھے حکم دیا کہ آپ کا کلیجہ مبارک مجھے نکال کے دو، آپ کا کلیجہ مبارک مجھے نکال کے دو۔ ویسے کہتا میں غلام تھا، میں نے حکم کی تعمیل کی، میرے ہاتھ میں خنجر تھا، میں نے سینے پہ وار کر دیا اور کلیجہ نکال کے ہندا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کلیجہ نکال کے ہندا کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب ہندا کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو ویسے کہتا ہندا منہ میں ڈال کے چبانے لگی، جب چبا نہ سکی تو باہر نکال دیا۔ ویسے کہتا پھر سے مجھے حکم دیا کہ مجھے آپ کے جسم مبارک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دو۔ تو ویسے کہتا میں غلام تھا، میرے ہاتھ میں خنجر تھا، تو میں نے آپ کے جسم مبارک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، جو کہ ہندا نے ایک رسی کے اندر پرو لیا، ایک رسی کے اندر پرو کے ایک ہار بنا لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا، اور اس بات کی خوشی منانے لگی کہ میں نے آج اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے، آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب ہمارے پیارے حبیب کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے پیارے چچا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے پیارے حبیب رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ یہ ماجرا اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے فرما دیا کہ اے میرے پیارے محبوب اب تم چپ کر جاؤ، میں نے آپ کے پیارے چچا حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کا سید بنا دیا۔ تب جا کے ہمارے پیارے حبیب چپ ہوئے۔ تو یہاں پہ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ وہ کیسے شہید ہوئے؟ یہاں پہ ہمارے پیارے حبیب نے ایک جبل روما پہاڑی پائی جاتی جس کے اوپر ہمارے پیارے حبیب نے 50 صحابہ اکرام تعینات کیے، 50 صحابہ تعینات کیے اور انہیں حکم دیا چاہے ہم لوگ جنگ جیت جائیں، چاہے ہم لوگ جنگ ہار جائیں، چاہے ہمارے جسم کی بوٹیاں ہی کیوں نہ ہو جائیں، انہیں چیل کوے ہی کیوں نہ نوچنے لگے، آپ لوگوں یہ پہاڑی، یہ درہ، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جب کفار نے پہلا حملہ کیا تو کفار کو پتہ چلا کہ ہم لوگ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، تو کفار یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب کفار یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو جو صحابہ اکرام تو انہیں لگا کہ یہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 50 صحابہ اکرام جبل روما پہاڑی کے اوپر تعینات تھے، ان میں سے 40 صحابہ اکرام نیچے اترے۔ 40 صحابہ اکرام جیسے نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ 40 صحابہ اکرام نیچے اتر چکے ہیں۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ کفار کے بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو صحابہ ہیں وہ نیچے اتر چکے ہیں، یہ پہاڑی تقریباً خالی ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے دوسرا حملہ کر دیا۔ یہاں پہ ہمارے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ یہاں پہ 70 صحابہ اکرام اپنے چچا کا جیسے ہی ہمارے پیارے حبیب یہاں پہ جنازہ لینے کے لیے آئے تو یہاں پہ جبل احد کا پہاڑ پایا جاتا ہے جو کہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ تو یہ ساتھ میں چلنے لگا۔ جب ساتھ میں چلنے لگا تو ہمارے پیارے حبیب نے پوچھا کہ اے احد تم ساتھ میں کیوں چل رہے ہو؟ عرض کرتا ہے احد کا پہاڑ کی یا رسول اللہ آپ کے 70 صحابہ اکرام اور آپ کے پیارے چچا میرے دامن میں شہید ہوئے، لہٰذا انہیں میرے دامن میں دفنا دیں، نہیں تو آپ جنت البقیع کے کسی بھی کونے میں انہیں دفنانے کے لیے لے کے جائیں گے تو میں ساتھ میں چلتا رہوں گا۔ تمہارے پیارے حبیب نے اس بات کا ماجرا پوچھا کہ اے احد اس عرض کا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو احد کا پہاڑ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے
ہر روز میں آپ کے پیارے چچا کی قبر مبارک کی زیارت کروں گا. جب آپ مسجد قباء کی سے ہوتے ہوئے سیدھا اپنے پیارے چچا کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف فرماؤں گے تو سب سے پہلے میں آپ کی زیارت کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کی زیارت کروں گا. یہاں پہ ہمارے پیارے حبیب نے احد کی پہاڑ کی عرض قبول کر لی اور یہاں پہ اپنے پیارے چچا کو اور 70 صحابہ کرام کو یہیں پہ دفنا دیا. اور یہاں پہ ہمارے 70 صحابہ کرام اور حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے. یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہم نے فاتحہ خوانی کرنی ہے. کو سلام پیش کرتا ہے تو شہداء تا قیامت تک اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہماری 3 زیارت ہیں. پہلی زیارت ہے حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اور 70 صحابہ اکرام کی قبر مبارک. یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کی زیارت کرنی ہے. اس کے بعد ان کو سلام پیش کرنا ہے. دوسری زیارت کون سی ہے؟ جبل روما پہاڑی، جس کے اوپر 10 صحابہ اکرام ہمارے شہید بھی ہوئے. 10 صحابہ اکرام ہمارے جبل روما پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے اور اس جبل روما پہاڑی کو 10 صحابہ اکرام کی پاکیزہ خون کی نسبت حاصل ہے. تو اس کی زیارت کریں گے. اس کے بعد جو ہے جبل احد کی زیارت کرتے ہوئے واپس ہم لوگ اپنی بس میں آئیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے مسجد قباء کی جانب روانہ ہوں گے. جیسے کہ یہاں پہ سنت کے مطابق 3 زیارت ہیں. سنت کے مطابق 3 زیارت ہے. وہ کون سی ہیں؟ پہلی زیارت ہے گنبد خضرا، ہمارے پیارے حبیب کا گنبد خضرا، جہاں پہ ہم لوگ سلام پیش کرنا ہوتا ہے. ہر روز یہاں پہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو صرف سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور جس فرشتے کی ایک بار باری آ جاتی وہ قیامت تک اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. پہلی زیارت ہے گنبد خضرا. دوسری زیارت کون سی ہے؟ دوسری زیارت ہے مسجد قباء، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. مسجد قباء جہاں پہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے پہ 1 قبول عمرے کا ثواب ہے. تیسری زیارت ہے غزوہ احد، جہاں پہ ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے سلام پیش کرنا ہے. جہاں پہ شہداء موجود ہے، جہاں پہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے. تیسری زیارت سنت کے مطابق غزوہ احد ہے. باقی جو ہے حرم کے اندر بھی کافی ساری زیارات ہیں. حرم کے باہر نکلے 316 نمبر گیٹ سے نکلے 3-4 مساجد ہیں. کون سی ہیں؟ مسجد غمامہ ہے، مسجد علی المرتضیٰ ہے، مسجد ابو بکر صدیق ہے، مسجد عثمان ہے، اس کے بعد مسجد بلال ہے. یہ حرم کے بالکل آس پاس کی زیارت ہے. اور مسجد قباء کے لیے بھی ایک تاریخی رستہ جاتا ہے. وہ کون سا؟ 309 نمبر گیٹ سے ہم لوگ نکلے. تو 309 نمبر گیٹ سے نکلے، مسجد غمامہ کی بیک سائڈ سے نکلے، یہ راستہ وہاں سے چلتا ہے اور مسجد قباء کے 8 نمبر گیٹ پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اس کے دوران صرف ایک ہی اشارہ ہے. اس کے دوران صرف ایک ہی اشارہ ہے اور اس کے اشارے کے ساتھ بھی 2 زیارتیں ہیں. کون سی وہ زیارتیں ہیں؟ پہلے قصبہ اہلیہ، جہاں پہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا اور بچیوں نے دف بجا کے وَلَا الْبَدْرُ عَلَيْنَا کا قصیدہ پڑھا تھا. دوسری زیارت ہے وہاں پہ مسجد جمعہ، مسجد جمعہ جہاں پہ جمعے کا پہلا خطبہ ادا کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے مسجد قباء، جہاں پہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے پہ 1 قبول عمرے کا ثواب ہے. تو احد کے پہاڑ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے زیارت کرتے ہوئے جو ہے مسجد قباء چلیں گے. وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے نوافل ادا کریں گے. تو یہاں پہ ہمارا جو اسٹے ہوگا وہ 15 سے 20 منٹ کا اسٹے ہوگا. لوگ آپ کے ساتھ میں چلیں گے. آپ کو ریکویسٹ یہ آپ سے کہ آپ لوگ گروپ کی شکل میں ہمارے ساتھ میں چلیں اور ہمارے ساتھ میں ہی واپس آ جائیں. ہم لوگ آپ کے ساتھ میں چلیں گے. وہاں پہ آپ کو نشاندہی کروائیں گے کون سی قبر کہاں پہ موجود ہے، کون سی زیارت کہاں پہ موجود ہے. اس کی ہم لوگ آپ کو جو ہے نشاندہی کروائیں گے. ویسے ہم لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اسلام پیش کرتے ہوئے واپس اپنی بس میں ہیں گے. چلے بسم اللہ الحمدللہ. یہ جو سامنے آپ لوگوں کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ہے جبل احد. یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے.
हाजा जबल उहद युहिब्बुना व युहिब्बुहु। उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ, और मैं इस पहाड़ से वादा करता हूँ कि बरोज़े महशर क़यामत के दिन मैं इसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। भाई साहबान, मेरी बात समझ आई सबको? प्यारे भाई, आवाज आ रही है मेरी माइक में? तो देखो, एक दफा सुभान अल्लाह बोल देने से अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। और ये जिस पहाड़ को आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, भाई साहबान, अगर आज के दौर में किसी ने सहाबी को देख रहा हो तो इस उहद पहाड़ को देख सकता है। ये वो खुश नसीब पहाड़ है। हमारे प्यारे आका ने अम्मा आयशा को फरमाया, आयशा इसको मैं एक दफा कह दूं ना तो ये सारा सोने का बन जाएगा और मेरे साथ साथ चला करेगा। और हमारे प्यारे आका हजूर अलैहिस्सलाम एक दफा इसके ऊपर सवार हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम के साथ 3 साथी मौजूद थे। तो इस पहाड़ ने हरकत की, इसमें जल्जला तारी हो गया, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी ठोकर मारी और फरमाया, ऐ उहद ठहर जा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम पर एक नबी सवार है, एक सदीक सवार है और 2 शहीद सवार है। तो ये पहाड़ उसी वक्त रुक गया था। और हज साहबान, इसके दामन में जो भाई ने जिक्र किया ना, जिस शख्सियत आराम फरमा है जो वाली, हज साहबान वो शख्सियत है जिसका दुख हजूर अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी नहीं भूले। आखिरी सांस तक प्यारे आका को अपने चाचा का दुख रहा। तो हज साहबान, हजूर अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का किया ना, तो मौला अली से रवायत है कि हजूर अलैहिस्सलाम अपना हुस्वा हसना बयान कर रहे थे, सबको माफ कर रहे थे जो भी किसी ने गलती की। तो हज साहबान, अचानक हजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी जब सामने आई ना, हजूर अलैहिस्सलाम के सामने हजरत सैयदना अमीर हमजा की साहबजादी, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली से फरमाया, अली इसको मेरी निगाह से दूर कर दो। अगर मुझे मेरे चाचा का वो हाल याद आ गया जो इन्होंने उहद के दामन में किया था, इनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, इनको सबको कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। तो हज साहबान, ये जो जियारत है ना, ये कैसी जियारत है? मदीना पाक में सबसे बड़ी रोज़ा रसूल की जियारत है। अगर उसके बाद के मदीना पाक में मुकद्दस कोई बड़ा मुकाम है तो वो यही है जहां हम सबसे पहले हाजिर हुए हैं। और हज साहबान, ये वो जियारत है जहां प्यारे आका पैदल चलकर हर बुध वाले दिन जो है वो मगरिब की नमाज के बाद आते थे शहदा को सलाम करने के लिए। तो हज साहबान, हम तो रोजाना जियारत के लिए हाजियों को माशाल्लाह लेके आते हैं। तो जो इस जगह पे दुआ की जाए दिल से और वो दुआ लेकर बारगाह रिसालत में जाके खड़े हो जाए, वो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तो हज साहबान, अगर माशाल्लाह आपको कोई भी बात समझ में आया करे तो एक दफा सुभान अल्लाह बोला करे। इससे ये है कि सबको सुनने में भी लुत्फ आएगा और जियारत करने का भी। तो हज साहबान, ये जो जियारतें हम लोग करने जा रहे हैं या करेंगे, ये कोई हमने अपने आप से नहीं बनाई, ये सारी कुरान में इनका जिक्र है। कोई बंदा जो माशाल्लाह आपको इल्म लेके गाड़ी में बैठा है, इसकी किसी किस्म का कोई हवाला लेना चाहे किसी भी जियारत के बारे में, तो वो मुझसे आगे ले सकता है। क्योंकि ये हर जो हम बयान करेंगे, गाइड करेंगे, कुरान और हदीस के रूह से गाइड करेंगे, इससे हट कर कोई भी चीज गाइड नहीं करेंगे। और प्यारे आका की जब हदीस पाक पढ़ाई जा रही है तो हमें इमाम मालिक ने बताया कि हमारा जो है वो किरदार क्या होना चाहिए, हमें किस तरह सुननी चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम जब बयान करते थे तो सहाबा ऐसे बैठे होते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हैं। तो हज साहबान, बिस्मिल्लाह, अभी नीचे उतर कर ग्रुप बनाए और हम ग्रुप की शक्ल में जाएंगे और शहदा को सलाम करेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चलता हूँ। ग्रुप वाइज रहना, ग्रुप से अलग नहीं होना। आगे बिस्मिल्लाह। वो आज भी जगह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत की है, मगर इन्होंने बाद में वो बजरी सीमेंट डाल के वो बंद कर दी ज़ियारत। तो हज साहबान, जब इस मकाम पर दोनों तरफ से हमला हुआ तो फिर टोटल हमारे 70 सहाबा शहीद हुए। कितने? 70 सहाबा शहीद हुए। तो देखे हज साहबान, इस मकाम पर जब प्यारे आका जंग के बाद में वापस लौटे ना, क्योंकि ये जंग को अक्सर स्कॉलर कहते हैं हार गए थे, कुछ कहते हैं जीत गए थे, ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हाँ ये है कि मक्का वालों के इरादे से कामयाब नहीं हुए। जो वो इरादे लेके आए थे, उनका इरादा क्या था? एक तो माज़अल्लाह उनका इरादा था प्यारे आका को माज़अल्लाह शहीद करने का। दूसरा उनका इरादा ये था कि हम मदीने पे कब्जा करेंगे। मगर हजूर के सहाबा के ग्रोह भेजा था कि जाकर देख किया होगा तो वो घोड़ों पे सवार है तो समझ ले तो वो मदीने पे हमला करने वाले हैं। अगर वो ऊँटों पे सवार है तो वो समझ ले कि वो वापस मक्का जा रहे हैं। मगर वो सहाबा के ग्रोह ने आकर देखा तो वो उस वक्त ऊँटों पे सवार थे और तो हजूर ने फरमाया कि अब वो वापस मक्का जा रहे हैं और मुझे कसम है उस बात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर वो घोड़ों पे सवार होते तो मैं इस हालत में भी अपने मदीने का दफा करता। तो हज साहबान, वो जो जंग है वो जो है
تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، مگر کیونکہ وہ کیوں گئے ادھر سے ان کو یہ وجہ پتہ چل گئی، کیونکہ تمام صحابہ کو ادھر جا کے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام صحیح سلامت ہے۔ حج پر یہ افواہ کیسے پھیلی تھی؟ ایک صحابی تھے، ان کی قبر ہے ادھر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کی مشابت ہے، حضور علیہ السلام کے چہرہ ان کے ساتھ ملتا جلتا تھا، ان کو شہید کیا تو اس کے بعد یہ افواہ پھیلی تھی۔ تو ادھر ہمارا آنے کا مقصد ہوتا ہے شہداء کو سلام کرنا، قبروں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کر دیتے ہیں۔ وہ سامنے آپ کو یہ چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے نا، اس کے اندر ٹوٹل 50 صحابہ رام فرمائے، جتنے 67 صحابہ رام فرمائے، وہ 3 قبریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں نا۔ جو آگے والی قبر ہے یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ان کے جو قدموں کی جانب قبر ہے ہماری جانب، یہ حسمان 2 صحابہ کی اجتماعی قبر ہے، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 صحابہ کی اجتماعی قبر ہے۔ ٹوٹل کتنے صحابہ ہو گئے؟ یہ 70 صحابہ ہو گئے، 67 ادھر ہے، 3 ادھر ہے۔ تو حج صاحبان ان کو سلام پیش کرے، اور سلام پیش کرنے کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد، اور حسبان ان کے درجات کے لیے، ان کے تو اللہ نے درجات بلند کر دیے ہیں، ہمیشہ کے لیے بلند کریے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا، کیونکہ ابو سفیان کہنے لگا کہ ہم نے اپنا بدلہ لیا ہے، تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو سفیان جو تمہارے بدر پہ مارے گئے وہ سارے دوستی ہے، اور جو میرے احد پہ شہید ہوئے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ ان کو جنت کی بشارت ہے۔ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو، ہم مردوں کے پاس نہیں کھڑے، اگر کوئی بھی ان کو مردہ کہے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے شہید زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کی زندگی کے بارے میں تم کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو حسمت دعا کرے، اور اپنے لیے خصوصی دعا کرے، جو انہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کرے۔ دیکھیں وہ پہاڑی کے اوپر جو لوگ چڑھے وہ زیادہ تر انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے سب اوپر چڑھتے ہیں، کہیں ادھر ثواب ملتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ادھر ہمارے صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے بھی لکھ کے لگایا ہے، ادھر نہیں چڑھے۔ ہمارا اصل مقصد ہے ان کو سلام کرنا شہداء کو، اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اوپر سے جو ہے بے ادبی ہوتی ہے، ادھر صرف تصویریں لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اصل مقصد ہے ان شہداء کو سلام کرنا جن کے پاس آئے ہیں، اور ادھر دعا کریں، اور یہ دعا لے کر بارگاہ رسالت میں چلے جائیں، وہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ انشاءاللہ دعا کریں، سلام پیش کریں، اور اس کے بعد ہم مسجد قباء پہ چلیں گے، ادھر انشاءاللہ جا کر ہم جو ہے وہ نفل ادا کریں گے۔